السلام علیکم۔ ہم اردو کی 8ویں جماعت کی کتاب کمل کا ایک لیسن دیکھنے جا رہے ہیں، ملی وحدت۔ آپ دیکھیے، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی اپنے پاس لکھیے اور اس کی آڈیو اپنے ٹیچر کو بھیجیے۔ تفہیم ہے ملی وحدت، جس میں ایک تقریر ہے۔ تو تقریر کیسے کرتے ہیں اس کی ایک مثال آپ سنیے، اور اگلے انشاءاللہ لیسن آپ کو سکھایا جائے گا کہ تقریر خود کیسے لکھنی ہے۔ تو تقریر کرنے والا پہلے مخاطب کرتا ہے ان لوگوں کو جو کہ اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نام بنام پکارتا ہے جو ان گروپس میں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد اپنا موقف بیان کرتا ہے۔ ملی وحدت کا مطلب ہے، ملی کہتے ہیں قومی، قوم اور ملت ہوتا ہے نا، اس سے قومی ملی نکلتا ہے۔ وحدت کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا، تو قوم کا ایک ہونا، ملی وحدت۔ محترم صدر، مہمانان گرامی، معزز اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں۔ محترم صدر، اچھا، ہر تقریر جب تقریب ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس تقریب کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس تقریب کا صدر ہے۔ وہ ملک کے صدر کی بات نہیں ہو رہی۔ مہمانان گرامی یعنی جناب مہمانوں، محترم معزز مہمانوں کو ہم اس طرح سے خطاب کرتے ہیں، مہمانان گرامی۔ پھر معزز اساتذہ کرام، اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں۔ تو محترم صدر، مہمانان گرامی، معزز اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی تقریر کا موضوع ملی وحدت ہے۔ ہماری قوم میں اتحاد ہونا آج کی تقریر کا موضوع ہے۔ جیسا کہ مجھ سے قبل آنے والے میرے ساتھیوں نے ملی وحدت کے معنی قومی اتحاد اور اتفاق بتائے ہیں، یعنی مجھ سے پہلے وہ تقریر کر کے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ملی وحدت کا مطلب ہے قوم میں اتحاد ہو، قوم میں اتفاق ہو۔ میں ان سے اتفاق کرتے ہوئے کچھ مزید نکات گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور میں مزید کچھ اور پوائنٹس، یہ نکات کاف سے ہے، یہ قوف سے نہیں ہے۔ نقطہ جو ہوتا ہے وہ فل سٹاپ ہوتا ہے، اور نکات جو ہوتے ہیں وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جو آگے لکھے جاتے ہیں۔ گوش گزار کرنا، گوش کہتے ہیں کان کو، کان سے گزارنا یعنی سنانا چاہوں گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی کوئی فرد اگر قائم اور دائم ہے، کوئی فرد اگر زندہ ہے تو اس لیے کہ ربط ملت ہے، یعنی پوری قوم ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک فرد تنہا کچھ نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ موج یعنی لہر جو ہے وہ دریا میں تو بڑی پاورفل دکھتی ہے، لیکن دریا سے باہر آتی ہے تو نظر بھی نہیں آتی وہ کہاں گئی، وہ جو ایک موج آئی تھی وہ گئی کہاں۔ تو کبھی دریا سے باہر پانی نکلتا ہے اور پھر زمین میں جذب ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یوں اپنی قوم کے ساتھ جڑنے میں ہی کسی فرد کی بقا ہے۔ اور دوسرا شعر ملاحظہ کیجئے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو جیسے فرد قوم کے بغیر کچھ نہیں، ویسے ہی قوم بھی جو ہے وہ فرد کے ذریعے سے ہی بنتی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے ایک بڑی سی گول روشنی ہے، اس میں وہ ڈاٹ 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 لائٹوں کے بہت سارے جو ہوتے ہیں یہ افراد ہیں جن کی وجہ سے پوری قوم روشن ہوتی ہے۔ کسی قوم میں اگر اچھے افراد ہوں گے تو بالآخر کار پوری قوم ہی روشن منور نظر آئے گی۔ تو کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوموں کی تقدیر، اقوام قوم کی جمع ہے، اور ہر فرد اپنی اپنی جگہ اپنی قوم کے جو مقدر کا ستارہ ہے، یعنی وہ اپنی قوم کو کتنا بلند پہنچائے گا، تو وہ اس کے ستارہ ہر فرد اپنی اپنی جگہ بنتا ہے۔ یعنی مقدر کا ستارہ فرما رہے ہیں کہ میرا ملک فار ایگزامپل یہاں ہے جہاں دنیا میں اس کو سب سے آخری نمبر پہ پلیس کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک یہاں چلا جائے جہاں دنیا میں اس کو نمبر 1 مانا جائے۔ تو میرا مقدر کیا ایسا ہوگا جیسے ستارے ہوتے ہیں، چمکدار، روشن، اونچے، دور۔ تو ہر فرد ایسا ہے کہ وہ اپنے ملک کے مقدر کے ستارے کی طرح ہے کہ وہ اگر چمکنا شروع کر دے تو ملک کا مقدر بھی چمکنا شروع ہو جائے گا۔ اب آگے تقریر جاری ہے۔ فرد یعنی کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی قوموں کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔
جہاں وہ اپنی قوم و ملت کے لیے اہم ہیں، وہیں ان کے لیے اپنی شناخت کے لیے اپنی قوم و ملت کا حوالہ دینا ازحد ضروری ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص اپنی قوم اور ملت، اپنے وطن کے لیے کوئی شخص ضروری ہے، جیسے کہ ہم چاہیں گے نا کہ ہمارے ملک میں اچھے اچھے انجینئر ہوں، ہمارے ملک میں اچھے اچھے ڈاکٹر ہوں، تو جیسے وہ افراد ہمارے ملک کے لیے ضروری ہیں، ویسے ہی ان لوگوں کو بھی اپنی شناخت کہ میں ہوں کون کے لیے اپنی قوم اور ملت کا حوالہ دینا کہ میں پاکستانی ہوں، میں انگریز ہوں، میں ہندوستانی ہوں، میں بنگلہ دیشی ہوں، میں مسلمان ہوں، اپنی قوم یا ملت کا حوالہ دینا ازحد یعنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ کہیں بھی چلے جائیں ان کی شناخت ان کی قوم و ملک سے ہی کی جاتی ہے، جیسے ہم پاکستانی کہیں بھی جائیں تو پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں۔ جناب صدر، اس دنیا میں بہت سی قومیں آباد ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ان میں سے کچھ قومیں علاقائی بنیادوں پر بنی ہیں، یعنی ایک سارے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے انہوں نے چاروں طرف ایک باؤنڈری کھینچ کے کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم یہ کہلائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ تمام لوگ جو ایک علاقے میں رہتے ہیں، ایک جیسا علاقہ ہے، پورا علاقہ ایک جیسا ہے، تو اس علاقے کے لوگ ایک قوم کہلاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بنگلہ دیش میں اکثر ایک جیسے لوگ رہتے ہیں، ان کو ہم بنگالی کہتے ہیں۔ نیپال میں ایک جیسے لوگ رہتے ہیں، ان کو ہم نیپالی کہتے ہیں، اور وہ ایک باؤنڈری ہے، ایک جغرافیکل۔ تو کچھ تو علاقوں کی بنیاد پہ بنی ہیں، فلانے علاقہ جو ہے اس کو ایسے کر دیں یہ ایک ملک بن گیا، یعنی ایک ہی علاقے میں رہنے والے لوگ متحد ہو گئے، مل گئے، اور انہوں نے باہمی تعاون یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دے کر کچھ قوانین پر اتفاق کر لیا، کچھ قانون پہ ایگری کر لیا، اور اسی بنیاد پہ دنیا میں ترقی کی۔ قوانین پہ ایگری کر لیا مطلب اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیا، اسی بنیاد پہ دنیا میں ترقی کی۔ یہ جب کوئی قوم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کچھ قوانین بناتی ہیں تو ان کو ہم لوگ کہتے ہیں آئین۔ اس ملک کا آئین ہے، اس ملک کا قانون ہے۔ کچھ قومیں زبان، کچھ رنگ و نسل، کچھ مشترکہ رسوم و رواج کی بنا پر وجود میں آتی ہیں۔ کچھ تو اس لیے بن گئی کہ وہ ایک علاقے کے لوگ تھے، وہ ایک ملک بن گئے۔ کچھ قومیں اس لیے کہ یہ زبان بولنے والے سارے ایک ہی قوم ہیں، یہ والی نسل کے سارے لوگ ایک ہی قوم ہیں، یا یہ رسم و رواج ماننے والے سب ایک ہی قوم ہیں۔ اس طرح سے مختلف قومیں دنیا میں بنی ہیں۔ جناب صدر، پاکستان دنیا کی وہ قوم ہے جس کی بنیاد مذہب پہ رکھی گئی ہے۔ ایک مذہب کو فالو کرنے والے مل کر ایک ملک بنائے، ایسا دنیا میں ایک آدھ جگہ ہی ہوا ہے۔ تو پاکستان بڑی یونیک پلیس ہے۔ اس بنیادی نقطے کو سمجھنے کی ازحد ضرورت ہے، یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے اس بنیادی بات کو سمجھنے کی، اس امپورٹنٹ بات کو سمجھنے کی۔ اس بنیادی نقطے کے بارے میں واضح تصور نہ ہونا ہی ہمیں ایک قوم کی طرح سوچنے اور عمل کرنے سے روکے ہوئے ہے۔ یہ بنیادی بات اگر ہمیں یاد نہیں کہ ہم پاکستان کیوں بنایا تھا، ہم ایک قوم کیوں ہوئے تھے، کیونکہ ہم سب مسلمانوں کی طرح سے جینا چاہتے تھے، کیونکہ انڈیا میں پاسبل نہیں تھا۔ تو پھر ایک شعر کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ جب تک سب لوگ اس بات کو سمجھیں گے نہیں کہ ہم نے ایک ملک کیوں بنایا تھا، تو وہ ایک ملک بنانے کے لیے جیسا سوچنا چاہیے، جو ضروری باتیں ہیں ویسا سوچ نہیں پائیں گے، اور پھر جب وہ سوچ نہیں پائیں گے تو ایسے عمل نہیں ہوں گے کہ جس سے ایک ملک میں اتحاد اور اتفاق سے مل جل کر لوگ رہ پائیں، اور جب مل جل کر نہیں رہ پائیں گے تو ٹوٹے رہیں گے، بکھرے رہیں گے، اور پھر ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ابھی پڑھی آپ نے علامہ اقبال کا جواب شکوہ۔ علامہ اقبال کے اس نعرے نے سوئی ہوئی مسلمان قوم کو ایک نیا جذبہ بیدار کیا، قوم میں ایک نیا جذبہ بیدار کیا، نیا جذبہ پیدا کیا۔ سوئی ہوئی قوم کون تھی؟ کہ جب انگریز ہم پہ حکومت کر رہے تھے تو ہم خاموش ہوتے چلے جا رہے تھے، ایسا کہ چلو اب کیا کر سکتے ہیں، اب تو ان کا حکومت ہے تو ہے۔ تو ہمارے اندر ایک جذبہ بیدار ہوا کہ ہمیں ایکشن میں آنا ہے، ہمیں آزادی چاہیے۔ ایک امت ہونے کا احساس جو اس سے قبل جمال الدین افغانی پیدا کر چکے تھے، ایک امت ہونے کے ناطے مسلمان قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے۔ ورنہ یہ ہوتا تھا کہ جی یہ بنگالی ہیں، یہ انگریزوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم کیوں ایفرٹ کریں؟ یہ جناب پنجابی ہیں، یہ انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں، بنگالی کیوں مدد کریں؟ یہ جناب پٹھان ہیں، ہم کیوں ان کی مدد کریں، یہ اپنی قوم۔ تو پہلے ایسا بھی سوچتے تھے لوگ، لیکن آہستہ آہستہ جو لیڈرشپ ہے، جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے علامہ اقبال کی مثال دی، اور بھی لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی، انہوں نے جمال الدین افغانی صاحب کی بھی مثال دی،
کہ اس طرح کے لوگوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ بھائی آپ اپنے علاقے، اپنی زبان، اپنے کلچر کو چھوڑو، آپ سب مسلمان ہو، اسلام کی خاطر جمع ہونے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، تو ایک امت ہونے کے ناطے مسلمان قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. 10 لاکھ، جناب صدر، تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کی جانیں تقسیم ہندوستان کے وقت قربان ہوئیں. 10 لاکھ لوگ مرے اس چکر میں جو تقسیم ہند ہو رہی تھی اس وقت. ٹھیک ہے، دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی. نقل مکانی کہتے ہیں ہجرت کو. ہندوستان چھوڑ کر لوگ پاکستان آئے، اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں ہوا ایسا کہ ایک ملک سے نکل کے لوگ دوسرے ملک آئے ہوں. لوگوں نے اپنے چلتے ہوئے کاروبار، آرام دہ گھر کو چھوڑ کر بے یار و مددگار، یعنی بغیر کسی کی ہیلپ کے، میلوں کی مسافت صرف اسی ایک نظریے کی بنا پر یعنی وجہ سے طے کی، کور کی. اتنے میلوں کا فاصلہ ایک اسی وجہ سے کور کیا. اس وجہ کو کیا کہتے ہیں؟ ملی وحدت. ہم ایک قوم ہیں مذہب کی وجہ سے. میں اس تقسیم کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یعنی پاکستان اور انڈیا کی جو تقسیم ہوئی تھی اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ کبھی کبھی پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنا طویل سفر کیا اور ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا جہاں ہم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں. ظاہر پاکستان بننے سے پہلے بہت مشکل تھا، دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا تھا، ہندوؤں کی ساتھ رہتے ہوئے بہت مشکل ہو رہا ہوتا تھا بہت سارے اسٹیٹس کے اندر. جہاں ہم اپنی مرضی سے بہتر نظام بنا سکتے ہیں، پیچھے پلٹ کر دیکھنا ہمیں شکر کرنا بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم اس مملکت خداداد کے لیے سجدہ شکر بجا لائیں. سجدہ شکر بجا لانا یعنی اللہ کے سامنے شکر کی وجہ سے جھک جانا. سجدہ بجا لانا مطلب سجدہ کرنا. اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد اب ضروری یہ ہے کہ آپس کے معمولی اختلافات چاہے وہ زبان اور علاقے کی بنیاد پر ہوں یا رنگ و نسل کے سبب ہوں، بھلا دیے جائیں. کہ بھئی تم پنجابی ہو، تم پٹھان ہو، تم بلوچی ہو، تم یہ ہو، تم سندھی ہو، تم سرائکی ہو، تم اردو سپیکنگ ہو، یہ سب بھلا دیا جائے. بلکہ ایک ملت ہو کر اپنے مقصد کے حصول اور منزل تک پہنچنے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اقدامات کیے جائیں یعنی ایکشن لیے جائیں. ایک ملت ہو کر، ایک قوم بن کر سوچیں. یہ نہ سوچیں میں پٹھان ہوں، میں پشتو ہوں، میں بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں، یہ نہ سوچیں، بلکہ میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں. جناب صدر اور میرے ساتھیوں، یہ واحد اسلامی مملکت ہے جو اسلام کے نام پر بنی. باقی کوئی بھی مسلمان ملک اس لیے نہیں بنا کہ مسلمانوں کے لیے ملک بنایا جائے. فار ایگزامپل، جو لوگ شام میں رہتے ہیں وہ اس لیے شام ملک بنا کہ وہ شامی ہیں. سعودی عرب اس لیے بنا، اب یہ ماڈرن ملکوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں پہ جو عرب رہتے ہیں انہوں نے مل کے اپنے رہنے کے لیے ملک بنایا. آل سعود نے اپنا ایک جگہ کھینچی. اسی طرح سے عمان میں عمانی رہتے ہیں، اس لیے نہیں بنا کہ وہاں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک چاہیے تھا. قطر میں قطری رہتے ہیں، اس لیے نہیں بنا کہ وہاں مسلمانوں کے رہنے کے لیے ایک الگ ملک چاہیے تھا، بلکہ قطریوں کو اپنے لیے ایک جگہ چاہیے تھی. اس طرح سے ایسا ملک کہ مسلمانوں نے کہا کہ جہاں مسلمانوں کو رہنے کے لیے ایک جگہ چاہیے، ایسا ملک بنا دو. وہ دنیا میں صرف ایک ہی ہے جو پاکستان ہے. پھر پاکستان جو کہ ایٹمی قوت ہے، یا ایٹمی طاقت ہونے کا مطلب دنیا میں صرف کچھ ہی ملکوں کے پاس ایٹم بم یا ایٹامک ہتھیار موجود ہیں، ان میں سے پاکستان ایک ہے. اس کے علاوہ ہندوستان بھی ہے، فرانس بھی ہے، یو کے بھی ہے، امریکہ بھی ہے، رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے. تو جو وسائل سے مالا مال ہے، وسائل کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا گیس بھی ہے، پیٹرول بھی کسی حد تک ہے، معدنیات ہیں بے تحاشا، سرسبز زمین ہے، زرخیز زمین ہے، کھیت بڑے بہترین اگ سکتے ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس. اور جو بہترین صلاحیتیں رکھنے والے پرجوش اور مخلص مسلمانوں پر مشتمل ہے. ہمارے جو لوگ ہیں اس ملک میں رہنے والے پرجوش بھی ہیں، وہ بڑی محنت کرنا چاہتے ہیں، اور مخلص بھی ہیں یعنی اخلاص کے ساتھ، اپنی خلوص نیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جو ہے وطن کی خاطر کام کرتے ہیں. تو میرے ساتھیوں، ان سب نعمتوں کے ساتھ یہ جاننا از حد ضروری ہے کہ ایک ملک کی حیثیت سے متحد ہونا ہماری ضرورت ہے. جب ہمیں تمام خصوصیات ہیں، اسلام کے نام پر ہیں، ایٹمی طاقت ہے، وسائل ہیں، لوگ اچھے ہیں، تو ہمیں ایک قوم کی طرح متحد ہونا پڑے گا. قوم بنے بغیر ہم دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. جب تک ہم قوم نہیں بن جائیں گے تب تک دنیا میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوگی.
انفرادی قابلیتوں کی بنیاد پر بیرونی معاشرے ہمیں قبول تو کر لیں گے، یعنی اگر میں بہت اچھا انٹیلیجنٹ آدمی ہوں تو بیرونی یعنی باہر کا، انفرادی مطلب میری ذات کی، کسی ایک شخص کی قابلیتوں کی وجہ سے، اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے باہر کے معاشرے جیسے امریکہ وغیرہ ہمیں قبول تو کر لیں گے کہ آج ابھی امیگریشن لے لو، ہمارے ملک میں آ کے رہ لو، تم تو بہت قابل آدمی ہو، تم سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اس شخص کو قبول تو کر لیں گے۔ مثلا ہمارے یہاں سے پڑھ کر جانے والے انجینئرز، ڈاکٹرز اور بہت سے قابل افراد باہر کے ممالک میں بہت باعزت مقام کے حامل ہیں، لیکن اگر ہم بحیثیت قوم عمل کرنا شروع کریں تو اس ترقی اور عزت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ابھی آپ ایک شخص تو باہر جا کے ایک بڑا اچھا ڈاکٹر، مشہور ڈاکٹر بن سکتا ہے، لیکن اگر ہم سب مل کے کام کر رہے ہوتے تو ہمارا پورا ملک اتنا عظیم ہوتا کہ ہم سب کا درجہ اس سے کہیں بلند ہوتا جو بھی ہمارا باہر جاتے وقت ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سب کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گی کہ اب بھی وقت ہے کہ ہمیں اپنا مقصد واضح کر لینا چاہیے، یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ ہم کیوں بنے تھے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں بطور قوم ایک دوسرے کے قصور معاف کر کے مل جل کر رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ فلانی قوم نے، فلانے لوگوں نے، فلانی نسل نے، فلانے مذہب والوں نے ہم پہ بہت ظلم اور زیادتی کی ہے تو ٹھیک ہے، چلیں اب اس کو آگے جاتے ہیں، اس کو آپ دل کو اپنے نرم کیجئے اور گنجائش پیدا کیجئے ایک دوسرے کی خاطر، اور قصور معاف کیجئے ایک دوسرے کا۔ ترقی کے لیے باہمی تعاون بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے تعاون کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری ترقی پاکستان کی ترقی ہوگی، جو اگر ہم نے ترقی کی تو یقیناً پاکستان کی میں ترقی ہوگی، اور پاکستان کی ترقی سے دنیا بھر کی اسلامی مملکتوں کو طاقت اور اعتماد ملے گا۔ اگر پاکستان کامیاب ہوگا، مضبوط ہوگا، تو چونکہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے، تو دنیا کی کسی اسلامک ملک پہ کوئی کچھ حملہ کرنے کا سوچتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ملک اور ایسا ہے جس کے پاس اٹامک پاور بھی ہے اور اس کے پاس بڑی اچھی اسٹرانگ آرمی وغیرہ ہے، تو اس سے جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اس پہ حملہ کیا جائے۔ ایسے ملک کا دوست اگر اتنا اسٹرانگ ہے تو پھر ہم اس کو نہیں چھیڑیں۔ تو جناب صدر، میں اس شعر پہ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ ہماری قوم کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ہماری قوم ہے نا، قوم مسلم اور یہ پاکستان، تو ہم اصل میں اس وقت تک ایک قوم بن سکتے ہیں جب تک ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اگر ہم یہ بھلا بیٹھیں اور ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم سرائکی ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم فلانے ہیں، تو پھر ہم رہیں گے ہی نہیں، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جذب باہم میں نے بتایا بھی تھا، یہ شعر جب ایکسپلین کر رہا تھا میں، کہ جب ہم لوگ آپس میں مل جل کر نہیں رہیں گے تو پھر یہ محفل انجم، یہ ستاروں کا جھرمٹ بھی قائم نہیں رہے گا، یعنی یہ پاکستان۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اس کی کوئی کوشچن مارکس آنسرز ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ لغت سے تلاشا کتاب لکھ دیں گے۔ ملی وحدت کے کیا معنی ہیں؟ ملی وحدت کے معنی تفصیل سے آپ خود لکھیے کہ ملی وحدت کسی قوم کے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا، ایک دوسرے کے قصوروں کو معاف کرنا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، ایک دوسرے کے غم کا خیال کرنا اور مل کے ترقی کرنا ہے۔ پاکستانی قوم کی بنیاد کس نقطے پر رکھی گئی ہے؟ پاکستانی قوم کی بنیاد کا بنیادی نقطہ اسلام ہے۔ ہم لوگ ایک ایسا ملک بنانا چاہتے تھے جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اسلام پہ عمل کر سکیں۔ ایک امت ہونے کا احساس علامہ اقبال سے پہلے کس مسلمان رہنما نے اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی؟ وہ جمال الدین افغانی صاحب کی بات کیجیے گا پوری، لیکن جواب پورا لکھیے گا۔ حکومت تقسیم ہند کے وقت ملی وحدت کے نام پر لوگوں نے کیا کیا قربانی دی؟ عبارت کے علاوہ مزید معلومات حاصل کر کے تحریر کیجیے کہ مسلمانوں نے تقسیم ہند کے لیے سب سے پہلے تو جانیں دیں اپنی، انگریزوں نے جو ہے وہ گولیاں چلائیں، اور باقی وہاں سے جب ہم ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے تو راستوں میں بہت جانیں ہاتھ سے گئیں، بہت لوگوں کو مارا گیا، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جان گنوائی۔ اس کے علاوہ وہ جو کچھ ان کے پاس تھا، جائیداد، پیسہ، عزت، وہ سب چھوڑ کے وہاں پر آئے تھے، یہاں پہ غریب سی کسی زندگی گزارنا شروع کی تھی انہوں نے۔ پھر اگر اس کے علاوہ کچھ معلومات کتاب کے سے باہر سے بھی آپ کو مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماضی کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ 2 وجوہات عبارت سے اور 2 اپنی رائے کے مطابق تحریر کیجیے۔ ماضی کے بارے میں جانیں گے تو انہوں نے بھی کتاب میں بتایا کہ ہمیں
ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ ہم کون تھے، کہاں سے آئے ہیں، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اور پھر ماضی کے بارے میں یاد کرنے سے ہمیں احساس تشکر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی رائے کے مطابق بھی مزید 2 وجوہات آپ کو تحریر کرنی ہے کہ ماضی کے بارے میں جاننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے تو بہت فائدہ لگتا ہے، آپ دیکھیے آپ کیا کیا بتاتے ہیں۔ دی گئی عبارت میں ایسی کن خصوصیات کا ذکر ہے جو پاکستان کو حاصل ہے؟ تو وہ تمام خصوصیات جو پاکستان کو حاصل ہیں اور آپ نے اوپر پڑھا تو وہ تمام کی تمام لکھیے گا۔ پاکستان ایک سرسبز ملک ہے، مالا مال ملک ہے وسائل سے، پاکستان کے لوگ بڑے ایسے ہیں، پاکستان کا یہ بڑا اچھا ہے، تو ایک پیراگرافس کا بنائیے گا۔ ہمارے لیے قوم بننا اور اس کے مطابق عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک آپ قوم نہیں بنیں گے آپ ایک ڈائریکشن میں نہیں سوچ سکتے، اور جب کئی مختلف ڈائریکشن میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دل میں غصہ ہوتا ہے، تو پھر اس وقت ترقی کرنا ممکن نہیں رہتا۔ پھر ترقی کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضرورت ہے؟ دی گئی عبارت کے علاوہ اپنی رائے کے مطابق کم از کم 4 نکات، 4 باتیں لکھیے کہ ترقی کے لیے کیا کرنا ضروری ہے۔ ایک متحد قوم بننا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ باتیں تو انہوں نے چیپٹر میں ہی بتائی ہیں۔ کہہ رہے ہیں چیپٹر کے علاوہ اور بھی باتیں آپ اپنی طرف سے بتائیے کہ اچھی قوم بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہوگا۔ پھر مفہوم کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، جملوں میں استعمال کر لیا، الفاظ زد ہو گیا، اور بیرون اندرون، آباد غیر آباد، غیر مشترک، مشترک کا غیر مشترک، یہ تو سب ہو گیا۔ تقریر میں استعمال کیے گئے تینوں اشعار کی شاعر کے حوالے سے تشریح لکھی ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو چونکہ شعر اچھی طرح سمجھا دیے تو اب ان اشعار کو کی تفسیر آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک مواد پہ چیزیں جمع کریں اور اپنی کاپی میں ہوم ورک سمجھ سے کیجیے کہ اتفاق کی برکت، یوم آزادی اور وقت کی پابندی میں سے کسی ایک پر مضمون لکھ کر دکھائیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔